اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد محمد سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نہج البلاغہ کے تناظر میں گزشتہ درس میں ان غارات اور دہشت گردیوں کے موضوع پہ پہنچے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے عہد خلافت و حکومت میں معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے برپا کی گئیں۔ بعض دہشت گردی کے واقعات اور ان کے خلاف فوجی آپریشن کی آپ وضاحت سن چکے ہیں، جن میں بصر بن ابی ارطاہ، ضحاک بن قیس اور نعمان بن بشیر، ان تین کے واقعات سن چکے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے ڈپلومیٹک ایک وفد بھیجا 70 افراد کے ہمراہ عبداللہ بن عامر حضرمی کے ہمراہ، اور وہ بصرہ میں آئے اور انہوں نے بصرہ میں جنگ کے حالات پیدا کر دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو ہر طرف سے خبریں مل رہی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حاکم بصرہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ابن عباس اپنے پیچھے زیاد بن ابی کو اپنا نائب چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ زیاد بن ابی 38 ہجری کو حضرت عبداللہ بن عباس کی سفارش پہ بیت المال کے انچارج کے طور پر نامزد کیے گئے۔ زیاد بن ابی کو امام علی علیہ السلام نے ابن عباس کی اس سفارش پر قبول کیا اور بیت المال کے اوپر انچارج بنایا۔ جب ابن عباس وہاں سے گئے، اور ان باتوں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے کی حاکمیت میں اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم عہدہ، بڑا اگر نہ کہیں لیکن اہم عہدہ، وہ بیت المال کا یعنی وزیر خزانہ جسے آپ کہتے ہیں، وزیر خزانہ بننا تھا۔ تو یہ بصرہ کے اندر وزیر خزانہ کی حیثیت زیاد بن ابی رکھتا تھا، اور ابن عباس اپنے بعد اس کو نائب بنا کے گئے اور بیت المال کے اوپر ابو اسود دؤیلی کو جانشین چھوڑ کے چلے گئے، یعنی وزیر خزانہ نائب وزیر خزانہ بن گئے ابو اسود دؤیلی، اور جو حاکم تھے بصرہ کے وہ نائب حاکم بن گیا زیاد بن ابی۔ اس اثناء میں جو قبائل بڑے بڑے قبائل تھے وہ بنی ازد، بنی ضبہ، بنی تمیم اور اس طرح کے تھے۔ ان دونوں کی شاخیں کوفہ میں بھی تھیں۔ بنی تمیم کی کچھ شاخیں کوفہ میں ہیں اور کچھ شاخیں بصرہ میں آباد تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سخت ترین حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور فوجی آپریشن کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا وہ انہی کے قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ اسٹریٹجی آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے بالعموم برقرار ہے کہ اہل علاقہ جو ہیں انہی کی خدمات لی جاتی ہیں، جو فتنہ فساد اور دہشت گردیوں کو کنٹرول کرنا جب مقصود ہوتا ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، قوم کے افراد کو سمجھا سکتے ہیں اور ان دہشت گردوں کی ساخت کو یا ان کی جڑوں کو کاٹنے میں بڑی مدد دے سکتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے ان حالات میں اعین بن ضبیعہ المجاشعی کا انتخاب کیا۔ اعین بن ضبیعہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بنی تمیم سے ہی تعلق رکھتی ہیں، لیکن کوفہ میں رہا کرتی تھی، یعنی کوفی تمیمی تھے، بصری تمیمی نہیں تھے۔ یہ نقطہ ہمیں آگے اہمیت کا حامل نقطہ ہے، آگے ہمیں فائدہ دے گا، لہٰذا اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ پہلی شخصیت جو اس دہشت گردی کے حالات کو جو جنگ کی سطح تک تقریباً پہنچ گئے تھے، یعنی ہم ایک نو کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو بصرہ ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا تھا، اور اگر یہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر ملک بآسانی امیر المومنین علیہ السلام کی
حیات طیبہ میں ہی ممکن ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں چلا جاتا، لہٰذا بصرہ کی اہمیت اور قیمت زیادہ تھی، اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اقدامات بھی بھرپور طریقے سے کیے۔ اب اس میں اعین بن زبیعہ یہ چونکہ بنی تمیم سے ہی تعلق رکھتے تھی شخصیت، اس لیے ان کو پہلے بھیجا، لیکن ان کی شہادت کے بعد پھر جو اس علاقے کی یعنی تمیمی کو بصری تمیمی قبیلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں جناب جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ، ان کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھیجا، اور یہ آپ انہیں آپریشن کمانڈر کی حیثیت دے سکتے ہیں اگر آج کی ہم اصطلاح بولیں، کہ ان کے ساتھ تقریباً 2000 کا وفد بھیجا جس میں 50 افراد بنی تمیم کے تھے، اور ان 50 افراد کی وجہ سے ان کی حفاظت اور اندرونی جو منافقانہ روش تمیم والوں نے ایجاد کی تھی، اور پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمانڈر کو انہوں نے شہید کیا، اس کی حفاظت کا اہتمام بھی انہی 50 افراد کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو جناب جاریہ بن قدامہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی، اور بصرہ دشمنوں کے اس شر سے محفوظ ہو گیا، اور دہشت گردوں کے ان عناصر کو بدترین طریقے سے دبا دیا گیا۔ لیکن اس کو اب ہم تھوڑا تشریحاً ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں طبری اور غارات، الغارات کتاب ہے، دونوں قدیمی منابع ہمارے پاس ہیں، وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چونکہ بنی ازد اور بنو تمیم، ازد اور بنو تمیم دو بڑے قبیلے تھے۔ جب عبداللہ بن عامر حضرمی آیا، چونکہ بنی ازد والوں نے بڑی شدت کے ساتھ حضرت عائشہ ام المومنین ان کا ساتھ دیا تھا جنگ جمل میں، اور بنی تمیم والے بھی انہی کے ساتھ تھے۔ بنی تمیم اور بنی ازد ہر دو کن کے ساتھ تھے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ لہٰذا عبداللہ حضرمی کے معاویہ بن ابی سفیان نے یہ تلقین اور تعلیم دے کے بھیجی تھی کہ تم نے بنی تمیم والوں کے پاس رہنا ہے، ازد والوں کے پاس نہیں رہنا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قبائل کو انہوں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ہر دور میں جب بھی، حتیٰ کہ تبلیغات کا بھی یہ انداز روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ آپ اس علاقے کو، ان قبائل کو اور ان کے کلچر اور ثقافت کو اچھے طور پہ آپ مطالعہ کریں، تاکہ اس جگہ پہ آپ اجنبی دکھائی نہ دیں۔ بہرحال یہ تو تبلیغات کی دنیا تعلیم اور وعظ و نصیحت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عسکری دنیا جو ہے اور جو دہشت گردوں کو سے نمٹنے کے لیے ہے، وہ اسی سطح کا پھر مطالعہ کریں گی۔ لہٰذا ازد والوں کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس لیے، اور بنی تمیم کا بھی گہرا مطالعہ تھا، لہٰذا معاویہ بن ابی سفیان نے حکم دیا کہ حضرمی کو کہ تم نے بنی تمیم میں رہنا ہے۔ یہاں پہ اب دباؤ پڑ گیا، اور ایک نو لوگ ابھرنا شروع ہو گئے۔ ابن حضرمی جو ہے، عبداللہ ابن عامر حضرمی، اس کے ہاتھوں پہ ایک قسم کی بیعت کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، اور حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے عنوان سے دوبارہ سے لوگ آہستہ آہستہ انتقام لینے کی طرف ابھر آئے۔ بالخصوص اس میں انتہائی جو جوشیلے تھے وہ بنی تمیم والے تھے۔ یہ بصرہ کی صورتحال ہے۔ اس جگہ پہ ابن زیاد نے ابو اسود دوائلی سے مشورہ لیا اور کہا کہ اس مورد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو اسود دوائلی نے کہا کہ تم اس سے پہلے کہ یہ ازد والوں کو اپنے ساتھ ملا لے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم خود ازد والوں کے ہمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر ازد والوں کے ساتھ تم نے بعد میں ملاقات کی اور انہوں نے حضرمی کو پناہ دے دی تو پھر تم ان کی نصرت اور ان کی مدد سے رہ جاؤ گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قبائلی تھوڑا سا ہمیں نظام سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آج بھی ہمارے ہاں البتہ پوری دنیا میں ہی کم ہو چکا ہے قبائلی سلسلہ، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بالخصوص یہ قبائلی سلسلہ جاری ہے کہ ایک چار دیواری میں ہی تقریباً پورا کا پورا قبیلہ رہا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک دادا ہیں، چچا کی اولادیں ہیں، ماموں کی اولادیں ہیں، پھر ان کی آگے شادیاں ہوتی تھیں،
بالفاظ دیگر ایک وقت میں تقریباً 200-300 افراد کا کھانا بنتا تھا، اور سردار جو فیصلہ کر لے اس فیصلے کے اوپر سارے کے سارے سر تسلیم خم کریں گے۔ ہاں اب خاندانوں میں بڑی شخصیات ہوتی ہیں، جیسے بالفرض اگر آپ اپنے ہی خاندانوں میں دیکھیں تو آپ کے والد اور آپ کے چچا وہ چونکہ قریب عمر ہیں یا اپنے خاندان کے بڑے ہیں تو دونوں ہی پر اثر ہوں گے، لیکن بالفرض آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے سربراہ شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ سربراہ تب ہی شمار ہوں گے کہ تب جب یہ خاندان کے دیگر بزرگ ان کو کیا کریں، بزرگوار مان لیں۔ تو قبائل کی دنیا اسی طریقے سے تھی کہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے اندر خاندانوں کے، یعنی نیچے 100 افراد جو خاندان کا بنتا ہے ان کی طرف سے ایک سربراہ ہے، دوسری طرف سے ایک اور ہے، یہ سربراہان ایک قبیلے کے سردار کو انتخاب کر لیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں پھوٹ پڑ جاتی تو وہ قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا۔ اب قبائل آہستہ آہستہ بہت بڑے ہو گئے، خصوصاً ربیعہ اور مضر، ان کے یہ تو محاورے بن گئے کہ اس قدر بڑے قبیلے یہ اندر ہی اندر شاخیں ان کی کافی زیادہ بن گئی۔ تو یہاں پہ یہ ایک تھا ہمارے پاس رخ قبائل کا کہ قبائل کیسے فیصلے کیا کرتے تھے کہ بنیادی طور پہ سردار جو کہہ دے فوراً اس کے اوپر سب عمل کریں گے، اور ان کی باہمی مشاورت ہوا کرتی تھی۔ ان مشاورت کے اوپر جیسے ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اپنے پھر فیصلے اور سزائیں جاری کرتے ہیں۔ اختلاف چھوٹے پیمانے پہ تو رہتا ہی ہے، بڑے پیمانے پہ بڑے سردار جیسے اوس و خزرج 2 بڑے قبائل تھے ان کے، یعنی دونوں انصار کے، لیکن آپس میں ٹکرا گئے، تو ان کے جھگڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جھگڑے ختم ہوئے۔ اسی طریقے سے ربیعہ اور مضر یہ 2 بڑے بڑے قبائل تھے، پیچھے سے ایک ہی شاخ ان کی بنتی ہے۔ پھر مضر کے اندر بنی تمیم والے تھے، اور اب ان کے پھر کئی سردار تھے۔ جب آبادی لاکھوں تک پہنچ جائے یا کئی ہزاروں تک پہنچ جائیں تو سرداروں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن بنیادی سردار اوپر ایک ہی رہتا ہے۔ اچھا، دوسری اس قبائل کی زندگی میں یہ بات تھی کہ اگر یہ کسی کو پناہ دے دیں تو وہ پناہ جو ہے پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرے گا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اصل میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقائی اور خاندانی روایت بھی تھی، اور ہمارے علاقوں میں اب بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں قبائلی سلسلہ اس نوعیت کی ہیں چیزیں کہ آپ اس سے میٹنگ کر سکتے ہیں، اس سے جلسات آپ برقرار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے ہمارے پاس پناہ لی ہے جب تک ہمارے دائرے سے باہر نہیں نکلتا ہم مثلا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ تو ان میں ایک یہ سسٹم قبائل کا موجود تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی پناہ لے لے تو اس پناہ گزین کے اوپر وہ حملہ نہیں کرنے دیں گے اور اس کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ اچھا، ابن عامر حضرمی وہ بنی تمیم والوں کے پاس پناہ لے لی اس نے۔ اب یہاں پہ مسئلہ پیش آ گیا کہ زیاد بن ابی وہ نائب حاکم تھا ابن عباس کے بعد، تو وہ مشاہدہ کر رہے کہ لوگ کثرت سے ابن حضرمی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل گئی، یہاں تک کہ خدشہ پڑ گیا کہ چند دنوں کے بعد دارالامارہ یعنی اس دور کی جو قومی اسمبلی آپ کہہ لیں، اس کے اوپر حملہ ہوگا اور بیت المال بھی لوٹ کے لے جائیں گے اور میری جان بھی جائے گی۔ لہٰذا اس صورت میں پھر اس نے ابو اسود دعیلی سے گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ابھی بھی یہ وقت ہے کہ اہل بصرہ نے اگرچہ ابن حضرمی کی طرف رخ کر لیا ہے، اور ابن زیاد نے کہا میری طرف ان کی کوئی بھی توجہ نہیں ہے اور وہ پلٹا کھا سکتا ہے، تو کہا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم ازد والوں کے پاس جاؤ، صابرہ بن شیمان وہ ہیں، اور ان کے پاس پناہ لے لو۔ اب اس سے پہلے کہ یہ پناہ لیں ابن زیاد، چونکہ پناہ والا ایک ثقافت موجود تھی، مہمان نوازی کی ثقافت موجود تھی اور شجاعت کی ثقافت موجود تھی، یہ بعض مثبت چیزیں بھی قبائل کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور حکومت اسلامی کی قیام کے بعد
قبائل ایک رخ تبدیل کر پائے تھے، کاملاً وہ دور جاہلیت کو اپنے وجود سے ختم نہیں کر سکے، اس لیے باپ داداؤں کی حمیت اور انتقام کے جذبات ان کے وجود میں قائم دائم رہا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلامی کے قیام سے پہلے ایک چیز کی کمپٹیشن اور ایک چیز کی بھاگ دوڑ نہیں تھی، اور وہ یہ تھا کہ حکومت بنانے کی، کیونکہ عرب قبائل جو ہیں وہ حکومت بنانے کے عادی نہیں تھے، اس لیے سارے قبائل بکھرے ہوئے منتشر رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس دور کی سپر پاور روم اور ایران دونوں نے جزیرہ عرب میں بسنے والے قبائل کو انہی کی زندگی کے اوپر چھوڑا ہوا تھا، ان سے نہ وہ لڑتے جھگڑتے تھے اور نہ یہ کسی سے آنے والے قافلوں وغیرہ کو اس طرح سے لوٹتے تھے، لہٰذا ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ انہوں نے کوئی حکومت ہی نہیں بنائی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت بنا لی تو تب روم اور ایران دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ پڑے، اور خلیفہ دوم کے دور میں یہ دونوں سپر پاور شکست کھا گئیں، لیکن جنگ ان کے ساتھ ایک نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگانی مبارک میں ایک نو شروع ہو چکی تھی۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اب یہ جو تھا حکومت اور اقتدار وہ پہلے نہیں قبائل میں پایا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد ایک اور جو بہت عجیب تفرقہ ایجاد ہوا امت کے درمیان، وہ اقتدار لینے کی بھاگ دوڑ تھی، جس میں یہی تمیمی قبیلے سے تعلق رکھنے والی شخصیات یا عدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی شخصیات حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک حکومت قائم کر لی، اور امیر المومنین علیہ السلام مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو حقدار تھے اور جو اصل اس منصب کی اہلیت رکھتے تھے انہیں برطرف کر دیا۔ لہٰذا انہی قبائلوں میں پھر قبائلیت کے لیے، سرداری کے لیے تو ایک نو کوشش ہوتی تھی، لیکن پھر یہ اقتدار کی کوششوں میں آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئی، اور جو عمومی طور پہ سرداران ہوتے تھے وہ خلیفہ بننے کے خواب دیکھنے لگے، جیسے حضرت طلحہ کا یہی مسئلہ ہوا۔ طلحہ و زبیر کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے طلحہ کہ جب خلیفہ اول ہمارے قبیلے سے تھے تو مجھے ہی خلیفہ بننا چاہیے۔ اسی طرح ابھی ہم دیکھیں گے کہ نعمان بن بشیر کا آپ نے دیکھا، اگرچہ انصاری قبیلے سے لیکن اقتدار کے لالچ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ شبس بن ربعی کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ شخص بھی بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا، تمیمی سردار تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا بڑا آگے بڑھ چڑھ کے جام باز اور سپاہی تھا، لیکن خوارج میں سے پہلے ہوا، پھر توبہ طائب ہوا اور امام کی بیعت کی، اس کے بعد ان حوادث میں امام کا ساتھ دیا، پھر کوفہ منتقل ہو گیا، کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور خطوط لکھے، جب خطوط لکھ کے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تو یزیدی لشکر کا حامی ہو گیا، اور یزیدی لشکر کے ساتھ مل کے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا کے اندر اپنی ساری صلاحیت کو دشمن کے حوالے کیا، اور بعد میں پھر اسی طریقے سے یہ اونچ نیچ کی شخصیت شکار رہی کہ 80 ہجری میں، غالباً 80 ہجری میں یہ موت کا شکار ہوئی۔ خلاصہ کلام کہ ابو اسود دؤیلی نے قبائلی اسی ثقافتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا اور کہا کہ اگر تم نے اس وقت آج رات ہی اگر تم ازد کے پاس جاؤ اور صبیرہ بن شیمان اس سے گزارش کرو، صبیرہ بن شیمان اور خود شیمان ابو صبیرہ یہ باپ بیٹا ہیں، صبیرہ بھی سردار ہے اور اس کے والد شیمان جسے ابو صبیرہ کہا جاتا ہے یہ باپ ہے۔ تو یہ صبیرہ بن شیمان کے پاس گیا زیاد بن نبی اور اسے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینا چاہتا ہوں، اور اگر تم مجھے اپنی طرف پناہ دے دو، تو اس نے کہا کہ اگر تم آج کی رات آ جاتے ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابن حضرمی کو بھی پہلے پیشکش کی ازد والوں نے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے لیکن ہمارے پاس آگے ٹھہرو، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے امیر نے منع کیا ہے، یعنی معاویہ نے منع کیا ہے اور کہا ہے تمیم والوں کے پاس ٹھہرو، تو ازد والوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ اس کی بات مانو اور تمیم والوں کے پاس ٹھہر جاؤ۔ تو ازد والے تھوڑا سا کھنچ گئے اس بات پہ حضرمی سے، کیونکہ ایک رقابت چلتی تھی ازد والوں کے درمیان اور بنی تمیم والوں کے درمیان، ایک نو رقابت
چلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑے مہمان، سرکاری مہمان ہیں، جیسے ہوتا ہے بعض آپ خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ پتہ لگے کہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، تو ہر ہی وہ اگر ایک ہی خاندان میں 4 بھائی ہوں، یعنی چچا ہوں، تایا ہوں، تو ہر کوئی چاہے گا ہمارے گھر ٹھہرے، کیونکہ اس کی شان و شوکت اس سے بلند ہو جائے گی۔ یا خاندان والے کہیں گے، محلے کی اگر بات کر لیں تو محلے میں ایک خاندان اپنی طرف کھینچ کے لائے گا۔ تو وہ ایک سرکاری وفد تھا معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، تو وہ خواہش رکھتے تھے ہمارے قبیلے میں ٹھہرے۔ تو یہاں پہ ازد والوں کے پاس اس نے انکار کر دیا تھا، تو بنی تمیم والوں کے پاس چلا گیا، اور اس کو تھوڑا سا انہوں نے محسوس کیا، لہٰذا رات کے ٹائم یہ زیاد آیا صبرہ بن شیبان کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے تم پناہ دے دو۔ فبات لیلتہ، اس نے ادھر ہی رات گزاری، اور فلما اصبح قال له صبرہ، صبرہ نے صبح سویرے اسے پھر کہا کہ تم ہمارے پاس جو ہے وہ اس دن سے زیادہ چھپ کے نہیں رہ سکتے، ایک دن ہی چھپ کے رہ سکتے ہو، لہٰذا اگر تم نے کرنا ہے تو واضح طور پہ اعلانیہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ اعلانیہ طور پہ آ گیا، اور ابن زیاد جو ہے، یعنی زیاد بن ابی، معذرت زیاد بن ابی، ممبر بھی ساتھ لے کے آیا۔ ادھر ایک قریب مسجد تھی، البتہ وہ مسجد بنتی بنی تمیم والوں کے درمیان تھی، حمدان کے نام سے جو محلہ تھا اس کے اندر، وہاں پہ اس نے ممبر لگایا اپنا، اور سارا بیت المال منتقل کر دیا، شفٹ کر دیا ازد والوں کے پاس، اور ان کے درمیان اس نے پناہ لے لی۔ اور ازد والوں نے پھر فوجی خصوصی یعنی گارڈز اس کے لیے مقرر کیے جو زیاد بن نبی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جمعے کا دن آیا، زیاد نے خود ہی جمعے کی نماز پڑھائی مسجد حدان، حمدانی حدان نام ہے، مسجد حدان میں جمعے کی نماز پڑھائی، اور وہاں پہ پھر اس نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یا معاشر الازد، ازد والوں کو، ایک گروہ ازد، انتم کنتم اعدائی، جنگ جمل کے مورد میں تم لوگ میرے دشمن تھے، فاصبحتم اولیائی، اور ابھی تم میرے دوست بن چکے ہو، وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ، لیکن دوستوں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ قریبی ہو ابھی میرے، اور انی لو کنت فی بنی تمیم وابن الحضرمی فیکم نازلا لم اطمع فیہ ابدا، کہ اگر میں بنی تمیم میں یا ابن حضرمی کی تم لوگوں میں ہوتا طرف سے اترا ہوتا تو پھر میں اس حوالے سے کبھی بھی تم لوگوں کے درمیان یہ رغبت نہ رکھتا، وَأَنْتُمْ دُونَهُ، تم لوگ اس سے مثلا جدا ہو یا اس کے ماتحت نہیں ہو، کہ یعنی میں تم لوگوں کے اوپر غلبے کی تب بھی کوشش نہیں، یعنی میں اگر ابن تمیم بنی تمیم کے درمیان اپنا وہ یعنی دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بہت نرم ایک رویہ رکھنا چاہتا ہوں، کہ اگر میں بنی تمیم کے اندر بھی ہوتا اور اگر میں ابن حضرمی کے درمیان رہ رہا ہوتا تو تب بھی تم لوگوں کے پاس ہی آتا، یعنی اگر میں دشمن کی طرف سے بھی ہوتا تو تم لوگوں کا قبیلہ مہمان نواز ہے اور ایسی خصوصیات اور ایسی اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے کہ تم لوگوں کی طرف یہ رغبت ہوتی، اور تب بھی میں تم لوگوں کے اوپر کبھی بھی غلبے کا نہ سوچتا اور تم لوگوں کی حمایت کرتا۔ وَأَنْتُمْ دُونَهُ فَلَا يَطْمَعْ ابن الحضرمی فِيَّ وَأَنْتُمْ دُونِي، پھر کہا کہ یہ جو ابن عقلۃ الاکباد یعنی جگر خار کا بیٹا، ہند کا بیٹا، یعنی معاویہ بن ابی سفیان، اور اس طرح کے دیگر جو ہیں بقیت الاحزاب و اولیاء شیطان، اور بقیہ جو گروہ ہیں، یہ تبری میں بھی وارد ہوا ہے، اردو ترجمہ آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں، میں صرف ایک مطلب آپ کے سامنے تیزی سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اس نے یعنی زیاد بن نبی کی یہ کلمات ہیں کہ یہ جو شیطانی ٹولے آ چکے ہیں امام علی علیہ السلام کے خلاف اور مہاجرین و انصار کے خلاف، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ غلبہ حاصل کرنے کی، اور اس وقت میں تم لوگوں کے پاس ایک مضمون یعنی مال آئے ہوں جس میں تم میرے ضامن ہو، یعنی میں تمہارے پاس پناہ لے چکا ہوں، اور میرے پاس امانتیں تم لوگوں کی موجود ہیں، تم لوگوں کا بیت المال ہے جو ہم نے بصرہ سے اکٹھا کیا ہے، یعنی میں ایک تو تم لوگوں کے درمیان پناہ گزین ہوں،
دوسرا یہ مال جو میں بیت المال لے کے آئی ہوں یہ لوگ لوٹنا چاہتے ہیں اور یہ تم لوگوں کی امانت ہے، اور تم لوگوں نے دیکھا کہ کیا مصیبت تم لوگوں کی پر جنگ جمل میں ٹوٹ پڑی تھی، لہٰذا حق کے ساتھ تم لوگ صبر کرو، اور جیسا کہ تم لوگوں نے ماضی میں باطل کے ساتھ صبر کے ساتھ گزارا تھا، یعنی بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دو۔ تو اس طرح سے پھر کہا کہ ڈرپوک اور بزدلی کسی صورت میں نہ دکھاؤ اور ہمارا ساتھ دو۔ یہ اس کے جمعے کا خطبہ تھا زیاد بن نبی کا، یعنی سیاسی خطبہ دیا جس میں ان کو ابھارا، چند اوصاف بیان کیے، سیاسی صورتحال بیان کی کہ بنی تمیم میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور جگر خار جو ہے ماں یعنی معاویہ جو جگر خار کا بیٹا ہے، اس نے اپنے شیاطین اولیاء اور دوستوں کو اور گروہوں کو بھیجا ہوا ہے، تم لوگ میری اس مسئلے میں گویا کہ مدد کرو۔ یہ اس کا لبِ لباب ہے جمعے کے خطبے کا۔ یہ خطبہ جب دیا اس نے ختم کیا تو وہاں پہ اب ازد کا سردار شیمان جو ابو صبرہ ہے صبرہ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ جو باپ ہے، بیٹا تو تھا اس میں جنگ جمل میں، باپ جنگ جمل میں نہیں تھا، اور اگر کہتا ہے کہ میں جنگ جمل میں ہوتا تب بھی امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑتا، لہٰذا قام الشیمان ابو صبرہ، اور جنگ جمل میں یہ غائب تھا، شرکت نہیں کی۔ ازد نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا، تو یہ جب غائب تھا تو اس نے حضرت عائشہ کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو اس نے کہا یا معشر الازد ما ابقت عواقب الجمل علیکم الا سوء الذکر، کہ ابھی بھی وہ اونٹنی کے جو نتائج ہیں برے، وہ نتائج ابھی بھی باقی ہیں، اور ان میں اگر کچھ جو باقی ہیں اس میں سوائے برے ذکر کے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہم نے جانیں ہی لوٹائی ہیں، مال ہی ضائع کیا، ہمارے پیارے جو ہیں وہ تلواروں کے نیچے آ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کوئی برے ذکر کے علاوہ اس اونٹنی کے نتائج میں ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ وقد کنتم امس علی علی، تم کل امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تھے، فکونوا اليوم لہو، اور آج کے تم کیا ہو جاؤ، امام علی علیہ السلام کے ہمراہ ساتھی بن جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو کہ یہ بات جان لو ان سلمکم جارکم ذل، کہ تم لوگوں کے پاس جو پڑوسی یعنی تم لوگوں کے پاس جو بندہ پناہ لے چکا ہے، اس کی پناہ کو تم نے اگر حفاظت نہ کی اور اختیار نہ کیا تو اس کے نتیجے میں کیا لازم آئے گا کہ تم لوگ ذلت کا شکار ہوگی۔ وَخَذْلَكُمْ إِيَّاهُ عَارٌ، اور تم لوگوں کا پست کر دینا، یعنی یہ جو تمہارے پاس پناہ لے چکا ہے اس کی حفاظت کا نہ کرنا یہ عار ہے، اور تم نے اگر اس کی حفاظت کی تو یہ تم لوگوں کے شایانہ شان ایک عمل ہے۔ وَأَنْتُمْ حَيٌّ مِثْمَارُكُمْ الصَّبْرُ، تم لوگ وہ قبیلہ ہو اور وہ زندہ لوگ ہو کہ جن لوگوں کی آپ مزمار کہتے ہیں، وہ کیل جس کے اوپر خیمے لگے ہوتے ہیں، خیموں کو لگائیں، تم لوگوں کی حیثیت جو ہے وہ مزمار کی، تمہارے لیے مزمار صبر ہے، لہٰذا صبر کرو اور وفا سے کام لو۔ وعاقبتکم الوفا، صبر اور وفا کا اس نے درس دیا، اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ہمراہ ہیں زیاد بن نبی کے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس طرح سے معاویہ نے تم سے مدد طلب کی تھی آج امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تم اسی طریقے سے مدد کرو، اور تم لوگوں کے اس وقت شدید مدد کی حاجت اور ضرورت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا صبرہ بن شیمان، اور اس نے بھی اسی نوعیت کی باتیں کی کہ ہم نے جنگ جمل میں نعرہ جو لگایا تھا وہ اپنی والدہ حضرت عائشہ کا نعرہ لگایا تھا، وَنُطِيعُ أُمَّنَا، اور اپنی والدہ کی ہم نے اطاعت کی تھی، وَنَنْصُرَ خَلِيفَتَنَا، اور اپنے خلیفہ کی مدد کی تھی جو کہ مظلوم تھے۔ لیکن آج کے دن جو ہے ہم جس کی مدد کریں گے وہ امام علی علیہ السلام ہے، ہمیں امام علی علیہ السلام سے کوئی خوف نہیں ہے، معاویہ سے ہمیں خوف ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی جانوں کو ہمارے لیے حاضر کرو۔
وَامْنَعُوا جَارَكُمْ، اپنے حفاظت کرو جو پناہ جس نے تمہارے پاس لی ہے، فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ، اور محفوظ جگہ پہ اس کو زیاد کو لے جاؤ۔ اب اس جگہ پہ زیاد نے ان لوگوں کی تھوڑی سی اور حمایت کو لینے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے ایک جملہ بولا کہ اللہ تقوم لبنی اتخشون اللہ تقوم لبنی تمیم، کیا تم لوگ ڈرتے ہو کہ بنی تمیم سے تمہارا ٹاکرا نہ ہو جائے؟ تو یہاں پہ صبرہ جو بیٹا ہے اس نے آگے سے جواب دیا، اس جواب کے اوپر یہ بڑا ہنسا، کہ تبری میں لکھا ہے کہ اتنا ہنسا کہ وہ بعد میں کہتا تھا کہ اتنی ذلت میں نے کبھی نہیں لوگوں کے درمیان اٹھائی جو اس ہنسنے کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان مجھے ذلت کا سامنے کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ عقل کا ایک قسم کا موٹا تھا، زیادہ اس کی عقل نہیں تھی، یہ در حقیقت دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ حماسے میں اور جذبے میں لانا چاہ رہا تھا زیاد کہ بنی تمیم کے خلاف لوگ جو ہیں وہ بیانات دیں، ان کے درمیان ایک حوصلہ برپا کیا جائے بنی تمیم کے خلاف۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر وہ احنف بن قیس کے ساتھ آئیں گے، یہ تمیمی سردار تھا جو 6000 کا لشکر لے کے جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام سے جدا ہو گیا، اور اس وقت بھی جدا ہو گیا۔ اس نے کہا نہ میرا اونٹ حاضر ہے نہ میرا گھوڑا حاضر ہے، یہ احنف بن قیس اپنے بندے لے کے یعنی اپنا خاندان لے کے گویا کہ جدا ہو گیا۔ تو کہا کہ ہم اپنے باپ ابو صابرہ کو لے کے آئیں گے، اور اگر وہ حطات کو لے کے آئیں گے، صحابی ہیں تمیمی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو کہا پھر میں خود تم لوگوں کے درمیان آؤں گا، اور اگر ان میں کوئی شباب ہیں جوان ہیں تو ہمارے بھی بہت زیادہ جوان ہیں۔ تو زیاد بن نبی نے کہا میں تو ویسے یہ ایک مذاق کر رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بنو تمیم نے جب دیکھا کہ ازد والوں نے اسے پناہ دے دی زیاد بن نبی کو، اور بیت المال بھی اس کے پاس ہے، تو یہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ اخرجوا صاحبکم، اسے تم لوگ باہر نکال دو، اور ہم اپنے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی اب جھگڑنا نہیں چاہتے تھے یہ دونوں قبائل، اس مسئلے کے اوپر لڑائیاں نہیں کرنا چاہتے تھے، تلواریں نہیں نکالنا چاہتے تھے۔ تو بنو تمیم والوں نے ایک اور سیاسی چال چلی، کہا کہ تم اس کو باہر نکالو، ہم ابن حضرمی کو باہر نکالتے ہیں، دونوں آپس میں ٹکرائیں، پھر ان میں سے جو فتح یاب ہو جائے گا ہم اس کا ساتھ دے دیں گے اور اسی کو امیر مان لیں گے اپنا۔ تو ازد والے چونکہ اندر سے ایک ساتھ رہے ہیں اور خلیفہ سوم کے لیے انہوں نے تلواریں پہلے بھی نکالی تھی اور نرم جذبات بھی تھے، یہ بس ایک قبائلی ثقافتی مسئلہ کھڑا ہو گیا، وإلا تو یہ بنی تمیم کے ہمراہ ہو جاتے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا آگے سے کہ یعنی بنی تمیم والوں نے کہا ہم حضرمی کو باہر نکال دیتے ہیں، تم کیا کرو زیاد بن نبی کو باہر نکال دو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور معاویہ میں سے کون فتح یاب ہوتا ہے، جو فتح یاب ہوگا اس کی ہم اطاعت میں آ جائیں گے، اور کیوں ہم اپنے آپ کو ہم لوگ ہلاک کریں، یعنی ہم لوگ ہی تلواروں کا نشانہ بنے تو ہم اس جنگ میں نہیں پڑیں گے۔ تو ابو صبرہ نے کہا کہ تمہاری بات درست ہے اس حوالے سے، لیکن یہ تب تھی کہ جب ہم نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی، اب جب کہ ہم نے اس کو پناہ دی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اپنے ذہن سے بات نکال باہر کرو کہ اب ہم نے جب اسے پناہ دے دیا تو ہم اس مقام پر اس کی حفاظت کریں گے۔ اس اثناء میں زیاد بن ابی نے خط لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کو، اور امام علی علیہ السلام کی رائے پوچھی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اپنے اصحاب میں اور اپنے ارد گرد جو مشاورین تھے ان میں کیا، تو ان میں شبس بن ربعی بھی موجود تھا۔ یہ سردار ہے، جیسے شیخ مضر بھی کہتے تھے، بنی تمیم کے بڑے سرداروں میں سے ہے۔ تو میں نے جیسے کہا نا کہ بنی تمیم اور بنی ازد کی کیا ہے، رقابت آپس میں چلا کرتی تھی۔ تو اس رقابت کی وجہ سے اب شبس جو ہے یہ موجود ہے امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں، کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اور ایک قبائلی حمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے کلمات ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے، یعنی بصرہ 70-80% ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور بصرہ کا نکلنے کا مطلب ہے آدھا ایران آپ کے ہاتھ سے گیا، اور پھر پلڑا بھاری ہو جانا ہے ریاست کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کا، اور ادھر سے امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، جیسا آج نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔
تو شبس ابن ربی نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یہ جو بنی تمیم کا ہے، ابعث الی ھذا الحی من تمیم، بنی تمیم میں سے کسی ایک کو ان میں سے بھیجیں، اور وہ جائے اور آپ کی اطاعت میں انہیں لے کے آئے اور آپ کی بیعت میں لے کے آئے، ولا تسلط علیہم ازد عمان البعداء البغضاء، آپ ان بنی تمیم والوں کے اوپر یہ قبیلہ ازد میں سے کسی کو مسلط نہ کر دیں، جو اندھے ہیں اور معرفت سے دور لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں اور کینہ اور بغض رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں آپ کسی بھی صورت میں مت لے کے آئیں، ان کا کوئی بندہ نہ بھیجیں، کیونکہ آپ کی قوم میں سے ایک بھی ان کے 10 کے اوپر بھاری ہے، صحیح ہے، اس لیے آپ ان میں سے ایک کو بھیجیں۔ تو انہیں میں مخنف بن سلیم تھے، مخنف بن سلیم جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے یہ بنی تمیم سے، بنی ازد سے، ازد قبیلہ ازدی ہے۔ تو مخنف بن سلیم ادھر تھے۔ اب شبس بن ربعی اور مخنف بن سلیم میں ٹکراؤ ہو گیا، امام علی علیہ السلام کے محضر میں بیٹھے ہیں، آپس میں یہ دو بندے ٹکرانے لگ گئے۔ آپ نے یہ کتاب سنی ہوگی، ابو مخنف، مقتل ابن ابی مخنف، یہ اس کے جد ہیں، یہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے، صحابی تھے، اور جنگ صفین میں قبیلہ ازد کا جو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا، اس کا پرچم مخنف بن سلیم کے پاس تھا، اور امام علی علیہ السلام کے اصفہان، ایران کا جو اصفہان ہے، اس کے حاکم یہ مخنف بن سلیم تھے، اور مخنف بن سلیم 65 ہجری میں توابین کے ساتھ مارے گئے۔ تو مخنف بن سلیم ازدی نے فوراً کہا ان البعید البغیض من عصى اللہ، کہا کہ سب سے زیادہ دور، جاہل اور کینہ بغض رکھنے والا وہ ہے جس نے اللہ کی معصیت کی، کیونکہ یہ شبس خوارج کے ساتھ مل گیا تھا، تو اس کی طرف اشارت ہوا، خالف امیر المؤمنین، اور امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی، اور وَهُمْ قَوْمُكَ وَإِنَّ الْحَبِيبَ الْقَرِيبَ، اور سب سے حبیب اور قریب وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور امام علی علیہ السلام کی نصرت کی، اور میری قوم میں جو ہے ان میں سے ایک جو ہے میں خود اپنی قوم کا نمائندہ بھی ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح کا کلام سنا تو فرمایا مہ، کہ خاموش ہو جاؤ، تناہوا ایھا الناس، اے لوگوں اس طرح کی باتیں چھوڑ دو، وَلْيَرْدَعْكُمُ الْإِسْلَامُ، کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اس طرح کی چیزوں کو ترک کرو، وَوَقَارُهُ عَنِ الطَّبَاغِ وَالتَّحَاذِي، کہ جو اسلام نے تم لوگوں کو دعوت دی ہے اس کی طرف آؤ۔ یہاں پہ اس کا جو سیاق بنتا ہے، اس سیاق میں ایک نکتہ جو ہمارے لیے بہت بصیرت کے قابل ہے، کیونکہ ریاستی مسائل ہر دور میں مختلف قسم کے اٹھتے رہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے اقتصادی مسائل میں دو چار ہوتے ہیں، دہشت گردی کے مسائل میں دو چار یہ ہوتے ہیں، تو اس جگہ پہ قومی اور ملی وحدت وہ پارہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اس موقع پہ آ کے اگر تفریقہ کو ایجاد کرے تو یہ شبس بن ربعی جیسی شخصیات ہے۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اوپر جب حماس، فلسطین میں سے حماس نے اسرائیل کی اس جاریت، بربریت اور طاغوتیت کے خلاف ایک آپریشن کیا، اور پھر ایک جنگ کی صورت میں یہ حالات بدل گئے، تو اس وقت بعض امامہ پوش افراد نے یہی کام کیا جو شبس بن ربعی کر رہا ہے، کیونکہ یہ موقع تفرقے کا نہیں ہے، یہ موقع مسائل خلافت کو ابھارنے کا نہیں ہے، یہ موقع قبائلیت کو ابھارنے کا نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے انہوں نے آ کے طرح طرح کے حماس کے خلاف بیان کیے، ناسبی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی مدد کرنا حرام ہے، ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے عجیب، یعنی وحدت ملی کو توڑنے کی عالم اسلام میں کوشش کی۔ یہ مسلمان متحد ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، اسرائیل صہیونی جو طاقت، استعماری شیطانی ابلیسی طاقت ہے، اس کو کچلا جائے اور حماس کی تائید کی جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہی جو شبس بن ربعی امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک عمل انجام دے رہا ہے، یہی عمل
امام علیہ السلام کا نام لینے، شبث بھی امام کے اصحاب میں شمار اس وقت ہو رہا ہے، توبہ طائب کر کے امام کی مطیع میں سے ہے، مشاورین میں سے ہے، جو مشورہ دیتے ہیں امام علی علیہ السلام کو، ان کے شیعوں میں شمار ہو رہا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وحدت ملی کو قائم کرو۔ کیا تم لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی ہیں؟ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اسلام کو حیثیت دو۔ صحیح، اسلام نے فَلْيَرْدَعْكُمُ الْإِسْلَامُ، اسلام نے تم لوگوں کو کیا ہے اس سے روکنا چاہا ہے، وَوَقَارُهُ عَنِ التَّبَاغِي وَتَحَاذِي، یہ جو بغاوت کے تم لوگوں نے عناصر برپا کیے ہیں اور غیر معقول باتیں تم لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اس سے تم لوگوں کو چاہیے کہ رک جاؤ۔ وَلْيَرْدَعْكُمُ الْإِسْلَامُ وَوَقَارُ، یعنی اسلام کی طرف تم لوگوں کو آنا چاہیے، اسلام کو تم حیثیت دو، اور تم لوگوں کو اپنا قومی وقار، ملی وقار، ہدف کو مد نظر رکھو۔ اس لیے تمہیں قومی اور ملی وقار اپنا وہ قائم رکھنا چاہیے۔ وَلْتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ، تم لوگوں کا ہدف ایک، بات ایک، موقف ایک ہونا چاہیے۔ وَلْتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ، اس کلمے کو ہمیں بہت حساسیت کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے کہ تم لوگوں کی بات ایک ہونی چاہیے۔ اختلاف کے موارد تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں ریاستوں میں، اجتماعی امور میں ناگواریوں کی تعداد وہ ایک طولانی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے ایک چھوٹی سی مجلس بھی کرانی ہے چند گروہوں کو ملا کے، آپ کو کئی ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ ایک نہیں، ایک کہے گا میری چلنی چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں میں نے زیادہ پیسے دیے تھے، تیسرا کہے گا میں نے تو یہ ساری جگہ کھڑے ہو کے بنائی ہے، میرا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ شیطانی ساری کی ساری سوچیں ہیں۔ یہ شبث بن ربعی جیسے افراد ہیں امام علی علیہ السلام کے نام لیوا اور ان کے اصحاب میں، لہٰذا یہاں پہ کیا ہے وَلْتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقف تم اپنا رکھو۔ اگر ایک موقف نہ ہو تو ریاست کبھی بھی وہاں پہ قائم دائم نہیں رہ سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر آسان میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں، مثلا پاکستان کے حالات انڈیا کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب انڈیا ایک استعماری ملک، استعماری اسٹیٹ اس ٹائم بنا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں اپنا ایک موقف لے کے آ جائیں، ادھر سے مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ تفرقے کی اساس پہ الگ الگ گروہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، ادھر سے ایک یہ کہ نہیں بھائی میرے فرقے کا تھوڑی ہے صدر، دوسرا کہ چیف آف آرمی سٹاف تو وہ بالفرض قادیانی پروپیگنڈا کر دیں۔ تو اس جگہ پہ اگر یہ پروپیگنڈا اور یہ تفرقہ اور یہ انتشار پھیل جائے تو دشمن کو دیر نہیں لگے گی، وہ اسے حملے کے بغیر ہی وہ جگہ فتح کر لے گا۔ لازم ہے کہ وَلْتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ، تم لوگوں کا کلام ادھر ایک ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارا ایک ہے، اور اس دشمن کے خلاف اقدام ہم نے کرنا ہے، وہ ایک اقدام کرنا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے، دشمن کو سب سے پہلے اس جاریت اور بربریت اور غیر لا قانونیت سے روکا جائے۔ اگر یہ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے دیگر مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، سب کا ایک موقف ہونا چاہیے، اقتصادی مسائل میں ہم نکلیں، امنیت کو برپا کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں یہ دہشت گردانہ ایک بات تھی۔ مثلا اس ٹائم ممکن ہے کہ کسی کا موقف عدالتوں میں چیف جسٹس کے خلاف ہو، جج ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں، ممکن ہے کہ ایک تحریک چلائی ہو جس میں جیسے خان صاحب نے فوج کے خلاف ایک قسم کی تحریک چلائی، ممکن ہے کہ بہت ساری کرپشن فوج کی ہمارے سامنے آ گئی ہو اور ہم اس میں کئی تنقیدیں پہلے کر چکے ہوں، شدید تنقیدیں، مختلف طرح کے ہم لا قانونیت کے حوالے سے احتجاج کر چکے ہوں کہ جو ہمارے ہاں مختلف اداروں سے، امنیتی اداروں کی جانب سے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، امنیت کو برپا کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو کچلنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک کلام ہمارا ہونا چاہیے۔ وَلِتَجْتَمِعْ كَلِمَتُكُمْ، امیر المومنین علیہ السلام کے جملات ہیں، تمہارا کلام اس جگہ پہ تائید کی صورت میں ہو، کو اپنا نقطہ اختلاف وہ ہمارا اپنے موقف موجود ہے اس معیار کے مطابق جو عدل کا معیار ہے، قانون کا معیار ہے، لیکن اس جگہ جو ایک ریاست کے اندر انتہائی اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے جس میں پوری ریاست کی بقا ہے، جس میں تمام کے تمام لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے، ان کی جانوں کی بقا موجود ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ساتھ دینا چاہیے، اس میں ہمیں ایک کلام بننا چاہیے اور تائید کی صورت میں بیانات دینے چاہیے، مخالفت کی یا دہشت گردی کی صورت میں بیانات
یعنی اس مورد میں اختلاف نہیں ابھارنا چاہیے۔ مثلا ابھی ایک فوجی آپریشن دہشت گردوں کے خلاف چل رہا ہے، یہاں پہ ایک فرد اٹھ کے مثلا ایک قوم میں اثر رکھتا ہو، وہ اس کی بات اثر رکھتی ہو، وہ اب فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیں، ہم کہیں گے کہ یہ مورد نہیں ہے خلاف باتیں کرنے کا۔ وہ کہے گا کیا میری باتیں ٹھیک نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے بہت ساری باتیں تمہارے درمیان میں ٹھیک ہوں گی، وہ نقطہ اختلاف تمہارا جو ہے وہ سامنے ممکن ہے کہ لایا جا سکے، لیکن یہ مورد نہیں ہے کہ تم اس اختلاف کو برپا کرو یا اس طریقے سے برپا نہ کرو۔ یہ دہشت گردوں کی حمایت کا باعث بننے والی چیز ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا وَلْتَجْتَمِعْ كَلِمَاتُكُمْ کہ اس جگہ پہ جب دہشت گردی کو دبایا جا رہا ہے، اس کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو تمہیں اس فوجی آپریشن، یہ جو امام علی علیہ السلام کی کمانڈ میں آگے جا رہا ہے، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں پہ اصل جو حیثیت حاصل ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اقدام ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ریاستی طور پہ اقدام کے صحیح حقدار کون ہیں؟ وہ ہمارے ریاستی ادارے ہی ہیں، یعنی وہ فوج ہے، وہ امنیتی ادارہ ہے۔ لہٰذا اگر امنیتی ادارہ، عسکری ادارہ وہ دہشت گردوں کو دبانے کے لیے، دہشت گردوں کی مذمت کے لیے وہ اقدام کرتا ہے تو اس اقدام کو سراہنا چاہیے۔ آگے بیان کرتے ہیں وَالْزَمُوا دِينَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ کہ امام نے پھر انہیں نصیحت کی کہ اللہ کے دین کو پکڑی رکھو اور کلمہ اخلاص جو کہ دین کی بنیاد ہے اس کو اختیار کرو، اور اللہ کی حجت ہے کافرین کے اوپر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا مُشْرِكِينَ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم لوگ بڑے تھوڑے ہوتے تھے، مشرکین تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، اسلام کی وجہ سے، اسلام کی بدولت تم لوگوں کے دلوں کے اندر الفت پیدا ہو گئی۔ فَكَثُرْتُمْ پھر تم لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ وَاجْتَمَعْتُمْ تم لوگ ایک موقف، ایک دین، ایک مذہب کے اوپر جمع ہو گئے۔ وَتَحَابَبْتُمْ محبت ایک دوسرے سے کرنے لگ جائے۔ فَلَا تَفَرَّقُوا بَعْدَ إِذَا اجْتَمَعْتُمْ جب جمع ہو گیا تو کیوں ایک دوسرے میں تفرقے کا ایجاد کرتے ہو؟ قبائلی اساس پہ، صوبائی اساس کے اوپر، قومی اساس کے اوپر، جیسے ابھی ہمارے ہاں وہ ڈپارٹمنٹ کے اساس کو، یہ وکیل ہے، یہ پولیس والا ہے، یہ فوج والا ہے، یہ مذہبی علماء والا ہے، فلاں ایک پارٹی ہے۔ نہیں، تفرقے کی طرف مت لے کے ہو جب قومی اور ملی مسائل ہمارے ہوں۔ ایک اس میں وحدت ملی دکھائی دینی چاہیے، یعنی جن چیزوں میں وحدت ملی ہمیں دکھائی دینی چاہیے یا عالم اسلام کے اعتبار سے ہمیں وحدت اسلامی دکھائی دینی چاہیے، اس میں کسی چیز کو بھی ہمیں نہیں پھر مد نظر رکھنا چاہیے، نہ ہم تفرقے کو مد نظر رکھیں اور نہ دیگر چیزوں سے۔ جیسے اس ٹائم عالم اسلام کا وظیفہ ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمین کا ساتھ دے، اور ساتھ دینے کے لیے جو بھی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے اس صلاحیت کو مالی اعتبار سے ہے، موقف کے اعتبار سے ہے، ایک نظریے کو ابھارنے کے اعتبار سے ہے، قلم کے اعتبار سے ہے، زبان کے اعتبار، جس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں وحدت اسلامی کو عالم اسلام کے درمیان، وہ ہمیں ترجیح دینی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے اس پر۔ یعنی یہ مورد نہیں ہے کہ آپ اب آ کے خلافت کے مسائل کھڑے کر دیں، یہاں پہ ہمیں کس کا مظاہرہ کرنا ہے؟ وحدت اسلامی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو جو محبتیں پیدا ہو گئی ہیں، اور لوگوں کے درمیان فَإِذَا انفصل الناس لوگوں میں اگر فاصلہ برپا ہو جائے تو پھر ان کے درمیان شور شرابہ ابھرنے لگ جاتا ہے، اور جب شور شرابہ ابھرنے لگ جائے تو یہ جو قبائل اور عشائر ہیں یہ آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا تم لوگوں کی پھر کہ فَقْصِدُوا لِحَامِهِمْ ہر شے کی جڑوں کی طرف پھر وہ جانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف تلواروں کا وہ رخ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ کس طریقے سے یہ امیر المومنین علیہ السلام وحدت ملی اور وحدت اسلامی کو عالم اسلام میں برپا کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ آپس میں فاصلے پیدا کرنے لگو، اسی طرح شور شرابے شروع کر دو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹو گے اور ایک دوسرے کے خلاف
نکال لو گے تلواریں۔ اس لیے اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے نبی کی طرف پناہ لو، اور حمیت اپنے درمیان میں صرف مسلمین اسلام کے لیے رکھو، اور خطوات شیطان سے بچ کے رہو، اور اسی میں تم لوگوں کی نجات ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے خطبہ دے کے اعین بن ضبیعہ مجاشعی اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے ساتھ اب امام علی علیہ السلام نے گفتگو کی۔ اعین بن ضبیعہ مشاجعی، اعین جو ہیں یہ تمیمی قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے کوفہ میں یہ رہا کرتے تھے۔ کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ بنی تمیم سے، لیکن کوفہ سے ان کا اپنے طور پہ تعلق تھا۔ امام نے انہیں فرمایا کہ یا اعین ما بلغ ان قومک وثبوا علی عاملی، تمہیں پتہ ہے کہ تیری قوم میں جو ہے انہوں نے میرے عامل کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اور ابن حضرمی کے ساتھ بصرہ میں مل گئے، یعنی بنی تمیم والے ابن حضرمی کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور میرا عامل جو زیاد بن نبی تھا اس کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور وہ میرے خلاف فراق اور شقاق اور مجھ سے جدائی یعنی میری حکومت ختم کرنے کے چکروں میں ہیں، اور وہ لوگ مدد کر رہے ہیں فاسقین جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہوں کی وہ مدد کر رہے ہیں، گمراہ لوگوں کی۔ تو اس نے آگے سے بڑھ کر کہا اعین بن ضبیعہ مجاشعی نے کہ یا امام آپ ناراض نہ ہوں، آپ یعنی یہ زیادہ اس کی ٹینشن نہ لیں، ناراحت نہ ہوں آپ، ولا یکن ما تکرہو، اور وہ نہیں ہوگا جو آپ کو ناپسند ہے، وہ انجام نہیں پائے گا۔ ابعثنی الیہم، مجھے آپ ان کے درمیان بھیجیں، فانا لک زعیم بطاعتہم، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، ان کو آپ کی اطاعت میں بنی تمیم والوں کو لے کے آؤں گا، اور ان کی جماعت جو ٹوٹ چکی ہے تفریق جماعتہم، اور ان کی جماعت کو توڑ کے رکھوں گا۔ یہ جو جماعت ابن حضرمی کے ساتھ جڑ چکی ہے یہ تعلق توڑوں گا، اور ابن حضرمی کو یا بصرہ سے جلا وطن کروں گا، باہر نکال پھینکوں گا، یا اسے پکڑ کے قتل کر دوں گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جملے سنے تو کہا فخرج الساعہ، ابھی ابھی جاؤ، پھر یعنی زیادہ دیر نہیں، بیوی بچوں کو خدا حافظ کو ان کے درمیان تھوڑا وقت گزارو، کھانے شانے کھاؤ، ایک بیگ تیار کرو، نہیں، ابھی ابھی نکلو۔ یہ جو 24 گھنٹے حاضر افراد ہوتے ہیں یہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے، پہلے گھر گئے، اس کے بعد فلاں سے اجازت لی، فلاں کو خدا حافظ کا، بچے نظر آ گئے، وہ سارا اس کا حوصلہ ہی بیٹھ جانا ہے۔ اس لیے وہ کہا کہ فخرج الساعہ، ابھی فوراً نکلو۔ تو فخرج من عندہ، فوراً نکل آئے وہ اعین بن ضبیعہ مجاشعی۔ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بڑی اس کے اوپر تنقید کی ہے، اور ایک واقعہ جو کہ ظاہراً گھڑا ہوا واقعہ ہے، حقیقت نہیں رکھتا، کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ کو جنگ جمل میں گھیر لیا گیا تو اس نے کنیز بنانے کے لیے ہاتھ ڈالا اور پکڑنا چاہا تھا، تو تب انہوں نے لان تان کی حضرت عائشہ نے، اور بد دعا دی کہ تو برے طریقے سے قتل ہو کے پڑا رہے اور تجھ پہ تا قیامت لعنت ہو۔ اب یہ طبری میں بغیر سندوں کے آیا، لیکن ان مورخین نے پھر لکھا کیونکہ امام علی علیہ السلام کا یہ طرفدار تھے، اور یہ واقعہ گھڑا گیا ہے کیونکہ محمد بن ابی بکر کو امام نے بھیجا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے ہوتے ہوئے اور امام علی علیہ السلام خود وہاں چل کے گئے اور اپنی نگرانی میں حضرت عائشہ کے ہودج سے ان کو نکالا اور ان سے گفتگو کی، انہیں امن کی جگہ کے اوپر ٹھہرایا، اور پھر 50 خواتین کے برقعے مردوں کو پہنائے اور پھر انہیں بھیجا، اور سارے محارم ان کے درمیان رکھے اور نامحرموں سے انہیں بچائی رکھے، یعنی انہی کے آس پاس قبیلے اور جو محارم کسی طرح بنتے تھے۔ اتنا اہتمام کیا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا۔ لہٰذا یہ اعین بن ضبیعہ مجاشعی، ان کی شخصیت کو گھرانے کے لیے واقعہ گھڑا گیا، یہ حقیقت نہیں رکھتے، اس لیے ان تاریخی کتب میں نہیں آیا کہ جو الغارات جیسی قدیمی کتابیں ہیں ان میں ایسا واقعہ نہیں آیا۔ بہرحال وہ چلے گئے، بصرہ آئے اور سیدھا زیاد کے پاس آئے، زیاد بن ابی کے پاس، ازد قبیلے میں ٹھہرے ہوئے تھے زیاد۔
فرحب بہ، اور مرحبا انہیں کہا گیا، اپنی جانب زیاد نے انہیں بٹھایا، یعنی بڑے پرتباک طریقے سے استقبال کیا عین بن زبیعہ کا۔ اور جو امام علی علیہ السلام نے کہا تو وہ ساری خبر دی، اس نے بتایا زیاد کو۔ اور اس کے بعد پھر امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب، یعنی وہی خط یا جو سرکاری آرڈر ہے وہ سنایا جو زیاد کے نام لکھا تھا۔ تو وہ زیاد کے نام امام علی علیہ السلام نے یہ خط لکھا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من عبداللہ علی بن ابی طالب امیر المومنین، کہ امام علی علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں ان کی جانب سے یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، خط دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ کس کے نام؟ زیاد بن عبید کے نام ہے، زیاد بن عبید کے نام امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خط۔ امام فرماتے ہیں فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ أَعْيَنْ بن زبیعہ، میں نے عین بن زبیعہ کو بھیجا ہے تاکہ یہ اپنی قوم کو جدا کر دے اپنے حضرمی سے۔ فَارْقُبْ مَا يَكُونُ مِنْهُ، جو کچھ یہ انجام دیتے ہیں اس کے اوپر نگرانی کرو، مراقبت کرو۔ فَإِنْ فَعَلَ وَبَلَغَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَظُنُّ بِهِ، اگر اس نے انجام دیا اور جس جگہ تک وہ جس نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہے اس تک وہ پہنچ گیا، تو اس میں پھر یہ جو اوباش آئے ہوئے ہیں، اوباش عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو گلی محلے کے آوارہ بدماش ہیں انہیں اوباش کہا جاتا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں اوباشوں کو جمع کر کے بھیجا ہوا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ان اوباشوں کو یہ منتشر کر کے رکھ دے گا جو تمہیں بھی پسند ہے اور خواہش تم بھی رکھتے ہو۔ اور اگر امور جو ہیں وہ اس کی قوم کے ساتھ تھوڑے سے بگڑ گئے اور شقاوت کے اوپر یہ اتر آئے، یعنی جدائی اور عصیان پہ اتر آئے، یعنی عین بن زبیعہ کی بات نہیں مانی اس کی قوم نے، بنی تمیم، یعنی اس جگہ پہ آپ دیکھیں نا امام علی علیہ السلام نے اسے بھرپور ہدایت کر کے بھیجا تھا، اور وہ ہدایت یہ تھی تم نے بنی تمیم میں جانا ہے، کیونکہ بنی تمیم کیوں؟ البتہ بصری نہیں ہے، تمیمیے بصرہ والی شاخوں سے نہیں ہے بنی تمیم کے، کس شاخوں میں ہے؟ جو کوفہ آباد تھیں، لیکن پیچھے سے تو قبیلہ ایک ہی ہے۔ تو تم نے بنی تمیم اور ابن حضرمی کو پہلے جدا کرنا ہے، صحیح ہے، تاکہ کسی کا خون نہ بہے، کوئی بندہ نہ مارا جائے۔ تو یہ بھی اب ڈپلومیٹک طریقے سے ہی گفتگو کرے گا اور مذاکرات کر کے بنی تمیم والوں سے کو جدا کرے گا۔ اگر جدا نہ ہوں اور عین بن زبیعہ کے خلاف بنی تمیم والے کھڑے ہو جائیں جو بصرہ میں ہیں، تو امام نے اسے فرمایا کہ زیاد بن نبی کو فَانْهَضْ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ، تو جو تمہاری اطاعت میں اس وقت ہے تم ان سب لشکر کو لے کے اس معصیت کار نافرمان کی طرف بڑھ جاؤ جس نے آگے مسئلہ کھڑا کیا ہوا، اور اس سے فجاہدہم، جہاد کرو، فَإِنْ ظَفَرْتَ، اگر تم کامیاب ہو گئے، فَهُوَ مَا ظَنَنْتُ، تو مجھے امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، وَإِلَّا فَتَاوِعْهُمْ وَمَاطِلْهُمْ ثُمَّ تَسَمَّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ، کہ تم اگر کامیاب ہو جاؤ اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو احوال کی پر اگر نہ ہو سکو تو تم ان کو ڈھیل نہ دینا، پوری نگرانی ان کے اوپر کرو کہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان کی اوپر ان کو باتیں سناتے رہو، یعنی وہی جو سرکاری بیانات ہیں وہ سناتے رہو، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک باہری لشکر ان کے اوپر آ پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان مفسدین ظالمین کو قتل کرے اور مومنین اور اہل حق کی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ یہ زیاد بن نبی کو، یعنی زیاد بن نبی کو یہ کہا کہ تم نے ابھی نہیں پڑھنا، تم قبیلہ ازد کے اندر کیا ہو، ٹھہرے رہو۔ اور عین بن زبیعہ جائیں گے بنی تمیم، وہاں جا کے بنی تمیم اور حضرمی ابن حضرمی کے لشکر کو جدا کریں گے، وہ جو وفد آیا ہوا ہے، اور پھر وفد والوں کو پکڑیں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی۔ اور اگر وہ بنی تمیم والے لڑ پڑیں پھر کیا کریں؟ پھر زیاد بن ابی جو ہے وہ سرکاری ساری فوجیں لے کے وہ ان کے اوپر چڑھائی کرے، اور جو بھی دہشت گرد اور ان کا ساتھ دینے والے ان کو دبا دے۔ اور اگر نہیں کامیاب زیاد بن نبی ہوتا تو پھر ان سے جدا ہو اور ان کے اوپر نگرانی کریں، یعنی وہ جنگ ہونے کے بعد بھی کامیابی نہیں میسر آتی تو ان کی کڑی نگرانی کرے کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اتنی دیر تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَكَأَنَّ كَتَائِبَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَضَلَّتْ، یعنی یہ لشکر پھر
پہنچ جائیں گے اور یہ لشکر آ کے جنگجو لشکر وہ آ کے ان کے اوپر پھر تباہی پھیریں گے۔ تو پھر عین بن زبیہ نے جو لایا ہوا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کے سنایا زیاد بن ابی نے، اور انہوں نے پھر لوگوں نے بھی کہا ہم آپ کی اطاعت کرتے، یعنی ازد والے رام ہو گئے بالفاظ دیگر۔ مسئلہ سارا کن کے اوپر کھڑا ہو گیا؟ یہ جو افراد تھے بنی تمیم والے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے بات چلی اور ہوا یہ کہ عین بن زبیہ چلے گئے، بنی تمیم والوں سے ملے۔ بنی تمیم نے جیسے ہی انہیں دیکھا کہ یہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں تو انہیں بعض لوگوں نے گالم گلوچ، یعنی ایک بڑے گروہ نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا، پھر بات چیت کی، ابن حضرمی سے ملاقات کرانے کے اوپر بات آئی اور ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ یہ جو فساد برپا کر رہے ہو اسے رک جاؤ۔ اس طرح سے باتیں کر کے عین بن زبیہ واپس گھر گئے ہیں جہاں پہ انہیں ٹھہرایا ہوا تھا، کیونکہ ان کا استقبال کرنے والے بھی بنی تمیم تھے، لیکن بعض بنی تمیم میں جو اشرار تھے وہ دیکھ کے گالم گلوچ انہیں شروع کر دی۔ تو اب یہ جب گھر گئے ہیں تو رات کو یہ ابھی آرام کرنے ہی لگے تھے تو ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو کھینچ کے کپڑے شپڑے اتار کے قتل کیا، اعضاء کاٹے اور ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ ان کو پھینک کے آ گئے، اور اس طرح عین بن زبیہ کو برے طریقے سے شہید کیا، اور بنی تمیم والوں نے شہید کیا۔ یعنی عناصر اتنے بگڑے ہوئے تھے۔ امام کے طرف سے جو آپریشن کے لیے ایک شخصیت آئی اور پہلے مذاکرات کر رہی، ان مذاکرات کرنے والے کو انہوں نے راتوں رات اغوا کر کے بدترین طریقے سے قتل کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑے کی جگہ پہ پھینک دیا۔ تو اس سے ایک خوف کی فضا بھی پھیل گئی۔ تو اسی ٹائم زیاد بن ابی نے خط لکھا اور بتایا ساری کی ساری کاروائی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خط ملا تو امام علیہ السلام کو افسوس بھی بہت ہوا، اور اسی ٹائم امیر المومنین علیہ السلام نے جاریہ بن قدامہ کو بلایا، اور جاریہ بن قدامہ کو بلانے کے بعد بتایا کہ ابن القدامہ، امام علیہ السلام نے بلا کے کہا اے ابن قدامہ تمنع ازد عاملی و بیت مالی، کہ ازد والے جو ہیں انہوں نے تو حفاظت بھرپور کی ہے میرے عامل زیاد کی اور میرے بیت المال کی، وتشاقنی المضر وتنابذنی، یہ جو مضر ہے بنی تمیم والے یہ مقابلے پہ اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ اب بصرہ کے ہی تمیمی ہیں، یا کوفہ میں رہتے ہیں لیکن بصری تمیمی ہیں، سعدی قبیلے سے ہیں، سعدی تمیمی، اور کہا کہ یہ بڑی انہوں نے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ وَبِنَا ابتدَى اللَّهُ بِالْكَرَامَةِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پہلے حفاظت کرائی تھی اور انہیں ہدایت دی، تو تم جاؤ اور ان لوگوں کو سب سے پہلے اس طرف لے کے آؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں، اور یہ جو انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے نور کو بجھانے کا اس کو وہ ختم کریں۔ تم نے پہلی کوشش ان کو اس طرف لے کے آؤ کہ وہ ان لوگوں سے کاٹو جو کہ اس وقت دشمنی کو ابھارنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی امام علیہ السلام انہیں بیان کریں کہ یہ بنی تمیم والے اس ٹائم کس چیز کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، نور خدا کو بجھائیں، اس کرامت الہی کو ختم کر دیں۔ تو جاریہ بن قدامہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین ابعثنی الیہم، آپ مجھے بھیجیں، واستعین باللہ علیہم، اور ان کے اوپر اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وقد بعثتک الیہم واستعنت باللہ علیہم، میں تجھے بھیجتا ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جاریہ بن قدامہ وہ فوراً نکلے، تو کعب بن قعین کہتے ہیں میں بھی جاریہ بن قدامہ کے ساتھ تھا، کوفہ سے بصرہ کی طرف آئے تو 50 بندے بنی تمیم کے ان کے ساتھ تھے، اور ان میں یمانیوں میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وَكُنْتُ شدید التشیع، میں تشیع کے اعتبار سے یعنی مدد کرنے کے اعتبار سے بہت شدید تھا، تو میں نے جاریہ سے کہا ان شئت صرت معک، اگر تم چاہتے تو میں تمہاری مدد کرنے چاہوں گا، وَإِن شئت ملت إِلَىٰ قومی، اور اگر تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے میں اپنی قوم میں رہوں گا، پڑا رہوں گا۔ تو جاریہ بن قدامہ نے
کہا کہ سر معی، تم میرے ساتھ چلو اور جہاں میں ہوں گا وہیں تم رہو۔ تو فواللہ لوددت ان الطیر والبہائم تنصرنی علیہم فضلا من الانس، کہ جاریہ کہتے ہیں کہ میں قسم بخدا یہ جو پرندے اور مویشی ہیں، یہ جو وحشی درندے، یہ بھی میری مدد کریں گے ان کے خلاف، فقط انسان نہیں، ان کو تو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ یہ جو اب قدم ہم نے اٹھایا ہے اور ارادہ قوی کیا ہے تو ان کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ بہرحال کعب بن قین کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جاریہ بن قدامہ کے ہمراہ ایک مکتوب بھی بھیجا، اور وہ مکتوب وہ پڑھنے کے قابل ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو آگے فی الحال ابھی ترک کرتے ہیں، اگلے اس میں درس میں دیکھیں گے۔ لیکن اس مسئلے کو مکمل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جاریہ گئے، کیونکہ جاریہ بن قدامہ کا وہاں پہ وارد ہونا یہ قدرے تھوڑے تفصیلی بھی ہے۔ بہرحال جاریہ بن قدامہ گئے، انہوں نے پہلے مذاکرات کی کوشش کی، ازد والوں کو اپنے ساتھ ملایا، ازد والوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کی حمایت کی، اور زیاد بن ابی اس نے بھی اپنے طور پہ خطبے دیے اور لوگوں کو اس کی پر ابھارا، اور پھر ابو صبرہ بن شیمان وہ بھی کھڑا ہوا، اور اس نے پھر امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ اب موقع آیا کہ جاریہ جو ہیں وہ براہ راست بنو تمیم کی طرف جائیں۔ تو زیاد بن نبی نے پہلے ہی جاریہ کو کہا کہ دیکھو پہلے جو تمہارے ساتھی کا حال ہوا ہے تمہارا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہوشیاری کے ساتھ رہنا۔ تو جاریہ بن قدامہ نے کہا کہ میں اس حوالے سے ہوشیاری کے ساتھ ہی ہوں۔ تو اب کیا اس طریقے سے کہ جاریہ نے جا کے سب سے پہلے بنو تمیم والوں کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا، اور انہیں کہا کہ تم اس حوالے سے میری ایک ملاقات یا میری ان تک پہنچ کر آؤ۔ تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا، بات بہرحال آگے بڑھی، اور جاریہ بن قدامہ نے آہستہ آہستہ اس جگہ تک رسائی حاصل کر لی جہاں پہ ابن حضرمی تھا۔ ایک گھر تھا سمبل کے نام سے جگہ ہے، اس جگہ پہ اس کا گھر تھا جہاں پہ یہ ٹھہرا ہوا تھا، اور بنو تمیم والوں نے اسے جگہ دی ہوئی تھی۔ تو وہاں جا کے جاریہ بن قدامہ نے محاصرہ اس کا کر لیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آگ چاہیے۔ تو ازد والوں نے کہا لسنا من الحریق بالنار فی شیء، ہم تو آگ سے کسی چیز کو کسی بھی آگ سے نہیں جلاتے، ہم آپ جانتے ہیں کہ کیسی قوم ہے۔ تو جاریہ نے کہا تم آگ لاؤ، بقیہ کام میں کرتا ہوں۔ وہ بہرحال لکڑیاں وغیرہ لے آئے، تو جاریہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگائی، اور اس کی چھت اوپر ان کے گرا دی، اور اس سے ابن حضرمی اور اس کے ساتھ 70 افراد تھے، جن میں ایک عبد الرحمن بن عثمان قرشی ثم تیمی، تو وہ بھی ایک بڑی شخصیت تھی، وہ بھی سارے مر گئے۔ اور اس آگ سے چونکہ یہ ہلاک ہوئے تھے اس لیے ان کا لقب پڑ گیا محرقن، اور اس کی خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اور یہاں پہ اس کے بعد پھر یہ دارالامارہ میں زیاد منتقل ہوا، اور وہ بیت المال بھی دوبارہ لے گیا جب ابن حضرمی اور یہ سارے کے سارے افراد مارے گئے، اور اس طرح سے قصر میں یعنی دارالامارہ میں واپس آ گئے۔ اور ایک مکتوب لکھا پھر جاریہ بن قدامہ نے، اور اس میں مکتوب میں امام علی علیہ السلام کی طرف بھیجا، البتہ محمد بن قیس جو ہیں وہ ضبان بن عمارہ نے لکھا، اور بتایا زیاد بن ابی نے لکھا مکتوب، کامیابی کی خبر دی، اور کہا کہ جاریہ بن قدامہ عبد صالح ہیں، وہ ہمارے درمیان آئے، اور ابن حضرمی کا ایک جم نکلا تھا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور ازد والوں کی طرف سے مدد ہوئی، اور پھر انہوں نے بصرہ میں بعض گھر تھے، ان گھروں میں ایک بڑی تعداد ان کی موجود تھی، لیکن جب ابن حضرمی کو ظالم طریقے سے جب جلایا گیا، یعنی سخت طریقے سے جب جلایا گیا، تو یہ سارے بیٹھے رہے۔ یہ بنی تمیم والوں نے سوچا تھا کہ ہم نکلیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ وہ مقابلہ کرتے تو ان کو اس نے قتل کر دیا اور انہیں جلا دیا۔ اور جب یہ خبر ملی تو کوئی بھی ان میں سے باہر ہی نہیں نکلا، اور چھت کو ان کے اوپر گرا دیا،
اور وہی ان کا مقبرہ بن کے رہ گئی، اور پھر ان میں زیادہ تر افراد تھے جو واپس آ گئے اور کم افراد تھے جن سے تلوار کے ساتھ جھڑپ ہوئی، اور تباہی و بربادی ہو معصیت کاروں کی اور یہ شیطان کے ہاتھوں اغوا ہونے والوں کی۔ والسلام علی امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ لکھا امام علی علیہ السلام پہ درود و سلام ہو۔ اب یہ اختتامی اس کے اوپر ہے پورے واقعے کا اختتامی حصہ کہ فلما وصل کتاب زیاد، جب زیاد کا یہ مکتوب پہنچا امام علی علیہ السلام کے پاس، تو امام علی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اس مکتوب کو سنایا، فسر بذالک، اور بہت اس کے اوپر خوش ہوئے، وسر اصحابہ، اور ان کے اصحاب اور دوستوں نے بھی خوشی منائی، واثنى علی جاریہ، امام علی علیہ السلام نے جاریہ کی تعریف کی اور ازد قبیلے کی بھی تعریف کی اور بصرہ کی مذمت کی، اور کہا کہ انہا اول القریٰ خرابا، یہ پہلی جگہ جو برباد اور ویران ہوئی، اور اس کے بعد غرق ہوئی، پھر جلائی گئی، یعنی عذاب ادھر آتے رہے۔ تو سابقہ قوموں کی بات کی ہے کہ بصرہ میں عذاب آئے کہ پہلے یہ برباد ہوئی عذاب سے، اس کے بعد یہ غرق ہوئی جگہ، کیونکہ ادھر ہی نوح علیہ السلام کا کوفہ اور بصرہ سے ہی نکلا تھا طوفان، اور پھر یہ جلائی گئی ہے۔ حتیٰ یبقى مسجدها، اور اس کی مسجدیں باقی رہ گئیں لیکن وہ بھی ڈگمگاتی رہتی ہیں جیسے پانی میں کشتی ڈگمگاتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جاریہ بن قدامہ کا وہ واقعہ تھا کہ اس میں ان کی جو بات چیت ہے وہ ہم نے ترک کر دی کہ جو قبیلوں کے درمیان ہوئی اور مذاکرات کی انہوں نے کوششیں کی، اور عین بن ضبیعہ جیسا ان کا جو کہ حال نہیں ہوا، وہ حال کیوں نہیں ہوا، اس چیز کو ترک کر کے ہم اصل چیز کے اوپر منتقل ہوئے۔ اور جاریہ بن قدامہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں اس مکتوب کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو اس کے بعد بصر بن ابی ارطاح کے پیچھے بھی بھیجا تھا۔ یہ وہی دور ہے کہ ابن حضرمی آیا ہوا ہے بصرہ میں، اور بصر بن ابی ارطاح کے آیا ہوا ہے وہ نجران اور مکہ اور مدینہ سے ہوتا ہوا یمن، اور پھر یمن سے پھر آگے نکل کے واپس دمشق گیا ہے۔ تو اس کا ارادہ بقیہ علاقوں کی طرف جانا تھا، جب اسے پتہ لگا کہ اس طرح سے ابن حضرمی اور اس کے 70 بندے جلا دیے گئے اور اس کے بعد جاریہ میری طرف آ گئے، تو فرار کر کے بصر بھاگ گیا۔ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے اس کو ایک خط مکتوب لکھا تھا، اور یہ مکتوب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کے میں تیزی سے صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اسی کا یا جاریہ میں تجھ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار رکھو، فَإِنَّهَا جَمُوعُ الْخَيْرِ، تمام خیروں کا جم جو ہے وہ تقوی میں ہے، وَسِرْ عَلَىٰ عَوْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے تم نکل کھڑے ہو، فَالِقِ عَدُوِّكَ الَّذِي وَجَّهْتُكَ لَهُ، اور اس دشمن کے خلاف قدم بڑھاؤ کہ جس کی طرف میں نے تجھ کو بھیجا ہے، البتہ جب تم ان کے اوپر حملہ کرو، یعنی کسی بھی جگہ پر جاؤ حملہ کرو، وَلَا تُقَاتِلْ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ، کہ جو تم سے جنگ کرے اس سے تم نے جنگ کرنی ہے، اور تم نے کسی زخمی کے اوپر حملہ نہیں کرنا، وَلَا تَسْتَخِرَنَّ دَابَّةً، اور کسی بھی مویشی کو تم نے پکڑ کے نہیں مارنا، اور اگر تم چل سکتے ہو تو اپنے اصحاب کے ہمراہ چلو، صحیح ہے، جب تم چلو تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلو، الگ الگ مت چلو، پانی کی جگہوں کو متاثر نہ کرو، یعنی اس کے گند بلا اس کے اندر نہ ڈالو کہ وہ پینے کا پانی نہ رہے۔ یہ وہ حقوق ہیں، اسے کہتے ہیں جنگی حقوق، یہ جنگی حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جو کلام ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے بھی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام کا یہ بیان آیا ہے کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اگلے درس میں پڑھ سکیں کہ جنگی حقوق یا باغیوں کو سرکوب کرنے کے لیے جو انسانی حقوق ہے اس کی رعایت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ان میں سے یہی ہے کہ پانی کی جگہوں کو آلودہ مت کرو، چونکہ یہ پینے کی جگہیں ہیں تمام کے تمام لوگوں کے لیے۔ کسی مسلمان کو گالم گلوچ مت کرنا، کسی مسلمان خاتون کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، اور پھر بیان کیا کہ جتنا اپنے نفس کو آداب کے دائرے میں رکھ سکتے ہو آداب کے دائرے میں رکھو، کسی معاہدے کو مت توڑنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور رات کو وَلَا تَفْطُرْ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا وَاحْمِلُوا رِجَالَتَكُمْ، کہ اپنے اس لشکر کے ساتھ خوب آگے بڑھ کے حملے کرو،
اور اپنے درمیان بھائی چارے کو رکھو، یعنی لوگوں اپنے لشکر والوں کے درمیان تم بھائی چارے کے ساتھ رہو، ایثار اور قربانی کے ساتھ رہو، اور جگہوں کے اوپر مسلسل چلتے رہو، جہاں پر دشمن ہے فوراً وہاں پہ جا کے پہنچو، جو تمہاری طرف قتل و غارت کے لیے آگے بڑھے اس کے ساتھ خوب آگے بڑھ کر جنگ کرو، اور جو غیظ و غصب کے ساتھ تمہارے اوپر آئے اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دو۔ حق کی راہ میں تم خون بہاؤ، اور حق کی راہ میں خون بہانے کی طرف ہی رہو، باطل طریقے سے کسی کا خون نہ بہاؤ۔ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کرو، سامنے آ جائے کہ میں نے توبہ کی، توبہ قبول کرو، اور ساری کی ساری خبریں ہر وقت ہر حال میں وہ پہنچاتے رہو، اور سچائی کو اختیار کرو، اور کسی صورت میں بھی جھوٹی تدابیر یعنی مکاری کو اختیار نہ کرو، سچی راہ کو ہمیشہ اختیار کیے رکھو۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ خط تھا جو جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، کہ انشاءاللہ تعالی بقیہ چند صفات امام نے ان کی بیان کی ہیں، کہ یہ حسن نیت رکھتا ہے، اپنے پورے قبیلے میں سب سے صالح انسان ہے، کہ اس کو انشاءاللہ تعالی بقیہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔